بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انہو لا یفلح الظالمون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 126 سے 135 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ یعنی اسلام یا قرآن تمہارے پروردگار کا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا۔ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟
وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ باقی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ سب اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ اگر چاہے تو وہ تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقوں کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سابق پچھلی آیات کے اندر جو شرک کی تردید کی گئی تھی اور اس کی مثال بیان کی گئی تھی کہ جو لوگ بدعمالیوں میں اور نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبول حق کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ تو ادا فرما دیا، اب ان کی فکر میں رہنے کے بجائے وہ خود اس راستے کی طرف متوجہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے۔ چنانچہ فرمائے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ ہاذا سے مراد یعنی جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اسلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کریم یا اس قرآن کریم کا بتایا ہوا دین یعنی اسلام وہ تمہارے پروردگار کا سیدھا سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بس اس کو اختیار کر لو اور اسی پر چلتے رہو۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ضد کر رہے ہیں، کیسے عناد کا برتاؤ کر رہے ہیں، اس طرف آپ کو بہت توجہ دینے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، جہاں تک دلائل اور نشانیوں کا تعلق ہے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ساری دنیا کے سامنے، لیکن یہ فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں لقوم یذکرون جو نصیحت کے طالب ہوتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ آیات، یہ دلائل، یہ نشانیاں یہ کافی ہو گئیں ان کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے، اور جو لوگ کہ ضد اور عناد کا رویہ اختیار کر رہے ہیں ان کے اب فکر کرنا بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے دلوں پر مہر لگا لی ہے، اور اسلام کی طرف ان کی پیش قدمی ان کو ایک بڑا زبردست بوجھ معلوم ہوتی ہے۔
اب جو لوگ کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے، ان کے بارے میں فرمایا لہم دار السلام عند ربی، ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ ذرا غور فرمائیے کہ دار السلام سے پہلے لہم فرمایا، عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوتا ہے حصر، یعنی دار السلام منحصر ہے اور صرف انہی لوگوں کو ملے گا جن کا ذکر پیچھے آیا کہ لقوم یذکرون، تو انہی کے لیے ہے سکھ چین کا گھر دار السلام۔ سلام مصدر بھی ہے اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، اور سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دکھ پاس نہ آئے، کوئی تکلیف پاس نہ آئے، اس کو چین کا اور سکھ چین اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ گھر جو سکھ چین کا گھر ہے وہ انہی کا حق ہے، لہم دار السلام۔ اور یہ سکھ چین کا گھر ظاہر ہے کہ یہاں دنیا کے اندر عام طور سے کسی شخص کو ایسا سکھ چین نصیب نہیں ہوتا جس میں کسی نہ کسی غم کی، کسی نہ کسی تکلیف کی آمیزش نہ ہو، لہذا خالصتاً سکھ چین کا گھر تو جنت ہی ہے۔ تو لہم دار السلام، جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن کریم سے، انہی کے لیے ہے سکھ چین کا گھر عند ربہم۔ وہ سکھ چین کا گھر کہاں ہے؟ وہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور پروردگار خود ان کا رکھوالا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس کو اگر آدمی غور سے دیکھے اور سمجھے تو یہ ایک ایسی کیفیت کا بیان ہے جو سمجھنے کی ہے، محسوس کرنے کی ہے، بیان کرنا اس کو آسان نہیں۔ جب یہ فرمایا کہ سکھ چین کا گھر انہی کے لیے ہے تو اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ سکھ چین کا گھر یعنی جنت وہ انہی کو ملے گی، لیکن فرما عند ربہم، وہ سکھ چین کا گھر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ یعنی جب وہ اس دار السلام میں پہنچیں گے، سکھ چین کے گھر میں پہنچیں گے، تو ان کو اپنے پروردگار کا قرب حاصل ہوگا عند ربہم، پروردگار کا قرب حاصل ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سکھ چین کا گھر انسان کو مل جائے اور وہ اس میں عیش کرتا رہے، لیکن جو اس کا پروردگار ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، تو سکھ چین تو وہ بھی کارآمد ہی سمجھا جائے گا، لیکن وہ سکھ چین جو کسی کی سرپرستی سے محروم ہو، اپنے مالک اور خالق کی سرپرستی سے محروم ہو، وہ سکھ چین در حقیقت مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ عند ربہم، وہ سکھ چین ان کو اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، جس کے معنی یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے قریب ہوں گے۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ فرمایا وہ ولیہم، اور وہ یعنی ان کا پروردگار خود ان کا رکھوالا ہوگا۔ تو عند ربہم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو نصیحت پر عمل کرتے ہیں وہ پروردگار کے پاس ہوں گے، ان کو پروردگار کا قرب حاصل ہوگا، اور باری تعالی ان کے رکھوالے ہوں گے، ہوا ولیہم، تو باری تعالی قریب ہوں گے اپنے ان بندوں سے۔ گویا قرب دو طرفہ ہوگا،
یہ اللہ کے بندے اپنے پروردگار کے قریب اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریب. اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا الفاظ میں جس کو تعبیر کرنا بہت مشکل ہے کہ اللہ تبارک کے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور باری تعالیٰ اس کے قریب ہو جائے. دونوں کیفیتیں اکٹھی. یہاں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار تو قریب ہے انسان کے، اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کے زیادہ قریب ہیں اس کی شہرگ سے بھی زیادہ. تو ہر انسان جو بھی ہے جہاں بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہے، لیکن اس کے قریب ہونے کا فائدہ بندے کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ خود اس کو باری تعالیٰ کے قریب ہونے کی طلب نہ ہو کہ میں بھی باری تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. تو ہوتا یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو قریب ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے افکار کی وجہ سے، اپنے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اس قرب کا احساس نہیں. تو خلاصہ یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر ہم کہ اللہ جل جلالہ تو ہمارے قریب ہیں ہر حالت میں، لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہو پاتے. وہ کیوں نہیں ہو پاتے؟ کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہماری خواہشات وہ اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف ہماری توجہ اس درجہ نہیں ہوتی. تو یک طرفہ قرب ہے، دو طرفہ قرب نہیں ہے. اور اسی دو طرفہ قرب کے حصول کے لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو حاصل ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ قرب یک طرفہ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، کہ دار السلام ان کو ملے گا اور کہاں ملے گا؟ ان کے پروردگار کے پاس، جس کے معنی یہ کہ وہ خود بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ ان کے قریب ہوگا. تو دو طرفہ قرب کی یہ نعمت وہیں پر حاصل ہوگی. بما کانوا یعملون، یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرب حقیقت میں تو اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور اگر انسان کو دار السلام ملتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے، لیکن سبب بنتے ہیں ان کا اعمال ہی، اس کا اعمال ہی. بما کانوا یعملون. لہذا کوئی شخص اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا تصور کرتا ہوں، میں بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہوں، اسی کا خیال میں رہتا ہوں، اسی کے دھیان میں رہتا ہوں، تو مجھے قرب تو حاصل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لہذا مجھے کسی عمل کرنے کی حاجت نہیں. تو یہ دھوکے کی بات ہے. اس لیے واضح فرما دیا کہ یہ جو مرتبہ ہے دو طرفہ قرب کا، یہ بھی عمل ہی سے حاصل ہوگا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جائے گا، عمل کرنا ضروری ہے. بما کانوا یعملون. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت پالوں گا تو وہ بیکار اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے. محض عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ملنی. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بغیر عمل کے جنت پالوں گا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. لہذا عمل کرنا بھی ضروری،
اور یہ بھی سمجھنا ضروری کہ عمل کا لازمی نتیجہ جنت نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ جب تک فضل الہی شامل نہ ہو اس وقت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں اسی طرح اشارہ فرمایا گیا کہ ہے تو باری تعالیٰ ان کا کارساز، رکھوالا، وہ ولیہم، لیکن یہ ولی جو بنا، اس کا ان کو جو کارساز بنا، تو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ عمل کیے جو ان سے مطلوب تھے۔ تو اس سے عمل کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اب ذرا فرماتے ہیں کہ اس دن کا دھیان کرو جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور چونکہ سیاق چل رہا ہے مشرکین کا اور بدعمل لوگوں کا، تو مراد یہاں پر بظاہر وہی ہے۔ چنانچہ آگے خطاب بھی انہی سے ہے، اور اس وقت خطاب فرمایا جائے گا جنات سے کہ یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا۔ لفظی معنی یہ ہے، یعنی بڑھ چڑھ کر ان کو گمراہ کیا، خوب گمراہ کیا، اور تم نے انسانوں سے جو لذت لینی تھی کہ ان کو گمراہ کر کے مزہ آئے، وہ تم نے حاصل کر لیا۔ اب یہ خطاب تو تھا جنات سے کہ تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا، بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، لیکن اس وقت میں جنات تو کچھ بول نہ پائیں گے دہشت کی وجہ سے کہ ہم نے واقعی ان کو گمراہ کیا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی گمراہی قبول کی تھی، وہ انسان، تو وہ کہیں گے وقال اولیاؤہم من الانس، تو جو ان کے انسانوں میں دوست تھے وہ کہیں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے۔ یعنی انسان کہتے ہیں کہ ہم نے شیاطین سے مزے اس لیے لی کہ شیاطین ہمیں جن کاموں کی طرف لے جاتے تھے اس میں مزہ بہت آتا تھا، یہ ایسے گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتے تھے جس میں ہماری خواہشات کی تسکین ہوتی تھی، تو مزہ لیتے تھے ہم ان شیاطین کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف یہ ہم سے مزہ لیتے تھے کہ ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم نے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور اس کے وجہ سے ہماری ایک سیادت قائم ہوئی، ہماری ایک طرح سے رہنمائی کا منصب ہمیں حاصل ہوا۔ تو یہ ہم ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے رہے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اس میعاد تک پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، دوبارہ اٹھ گئے، اور اس جگہ میدان حشر میں آپ کے ساتھ میں آ گئے۔ صرف اتنا ہی کہہ پائے تھے، آگے شاید یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ تو حقیقت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے وہ ساری زندگی گزار دی، لیکن اب ہمارا خدا کے لیے ہم پر رحم کر دیجئے، اب ہمیں معاف کر دیجئے۔ لیکن آگے معافی کرنے کا نہ حوصلہ ابھی نہیں ہوا ہوگا کہ بیچ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قال النار مثواکم، باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی بظاہر جملہ ان کا ناتمام نظر آ رہا ہے کہ یہ کہنے سے کیا حاصل کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، لذت لیتے رہے، اور اب ہماری میعاد آ گئی۔ آگے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم گمراہی میں تھے،
اس گمراہی کو آپ معاف کر دیجئے. قبل اس کے کہ وہ یہ بات کہتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے دل میں ہے وہ بات وہ سننے کے لائق بھی نہیں ہے، لہذا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہو گے. الا ما شاء اللہ، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس میں بڑی گہرائی ہے. یہ اور بھی جگہ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یہ کئی جگہ یہ استثناء آیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے. یہ استثناء کا صحیح مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بظاہر اس سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے. ایک یہ کہ کافروں کے عذاب و ثواب کا فیصلہ کسی سفارش یا اثر و رسوخ کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تمام تر فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ مشیت اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوگی، جیسا کہ آگے فرمایا ان ربک حکیم علیم. دوسری حقیقت جو اس استثناء سے ظاہر فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے. لہذا اگر بالفرض اس کی مشیت یہ ہو جائے کہ کسی کو باہر نکال لیا جائے تو یہ عقلی اعتبار سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی اس مشیت کے خلاف کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ اس کی مشیت اس کے علم اور حکمت کے مطابق یہی ہو کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں. بتلانے کا منظور ہے کہ یہ کافروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی نے فرض کر دیا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کو جہنمی میں رکھیں گے. یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے پہلے کیا ہے. مشیت ہی کا تقاضا کچھ اور ہو تو عین ممکن ہے، عقلی طور پر عین ممکن ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ کوئی کر دے، لیکن دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت اور علم کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے. لیکن الا ما شاء اللہ یا الا ما شاء ربک فرما کر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہماری مشیت پر موقوف ہے، اور ان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ بھی ہماری مشیت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں. اس لیے یہ بات فرمائی گئی. واللہ سبحانہ وعلم. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پروردگار حکمت میں بھی کامل ہے، علم میں بھی کامل. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر اپنے سنت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح یہ ہوا کہ انسان جب اپنے اوپر ظلم کرنے کی ٹھان لیتا ہے، یعنی خود وہ اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، تو یہی وہ موقع ہے کہ جب شیاطین اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کا ہمیشہ اصل داعیہ شیطان نہیں ہوتا، بنیاد انسان کا نفس ہوتا ہے، انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. اصل محرک اور داعیہ ان خواہشات کی طرف سے پیدا ہوتا ہے کسی گناہ کا داعیہ. جب وہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب شیطان اس داعیے کو تقویت دینے کے لیے
انسان کو بہکاتا ہے. تو پہلے جب داعیہ پیدا ہوا کسی گناہ کا نفسانی خواہشات کی وجہ سے کسی انسان کے اندر، تو وہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور وہ ایک طرح سے ظالم ٹھہرا. اب اس ظالم کے اوپر دوسرا ظالم مسلط ہو جاتا ہے، وہ شیطان ہے. تو اسی طرح جیسے کہ یہاں پر ہوا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے مزے اڑا رہے تھے، اور اس لیے اڑا رہے تھے کہ ہر ایک کے اندر اپنے ذاتی خواہشات کا ایک سمندر تھا، اور اس نے ان کو غلط راستے پر ڈالا ہوا تھا. وہ ظالم بن چکے تھے، تو شیطان نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر مسلط ہو گیا. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. تو یہاں سے یہ بات بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کریم کے اس سیاق سے کہ شیطان کا جو عمل ہے وہ بعد میں آتا ہے، انسان کے نفس کا عمل پہلے آتا ہے. ایسا نہیں کہ شیطان مجبور کر دے کسی کو کہ تم گناہ کرو اور تم مجبور ہو گئے اس کے. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں شیطان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی اقتدار تو تھا نہیں کہ تمہیں زبردستی منظور کر دیتا، لیکن میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ یہ کرو تو تم کر بیٹھے. ما انا بمصرخکم ولا ما انتم بمصرخی. اس جگہ پر یہ فرمایا کہ شیطان یہ کہے گا کہ میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا کہ تم ضرور یہ کام کرو، ضرور گناہ کا کام کرو، لیکن میں نے صرف کہا، تم نے مان لیا. تو اصل ظلم پیدا ہوتا ہے خود انسان کے اندر، پھر شیطان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے. تو اب اسی طرح باری طرح فرماتے ہیں کہ بعض ظالموں کو ہم دوسرے بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں. یعنی علاوہ اس بات کے جو شیطان مسلط ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب بندے بدعمالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے. تو انہوں نے ظلم کیا بدعمالیوں کی وجہ سے، انہوں نے حرام خوری شروع کی، انہوں نے رشوت ستانی شروع کی، رشوت خوری شروع کی، انہوں نے دھوکہ دینا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط کر دیا جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. تو اسی طرح ہم بعض ظالموں کو دوسرے بعض ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ انہوں نے کمائی ایسی کی تھی کہ جس کے نتیجے میں ان کو مسلط ہونا تھا. تو پہلا ظلم ان کی طرف سے ہوتا ہے، کسب کے ذریعے، کمائی کے ذریعے. تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر انسان کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے. اب خطاب ہوگا جنات اور انسان دونوں کو. پہلے خطاب صرف جن سے تھا، اب یہ خطاب دونوں سے ہے. یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات، اے انسان اور جناتوں کے گروہ، اے جنات اور انسانوں کے گروہ. الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں پڑھ. اب یہاں خطاب دونوں سے ہو رہا ہے، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے تم ہی میں سے؟ اس کی وجہ سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر انسانوں کے پاس بھیجے گئے انسانوں کی شکل میں، تو جنات کی طرف بھی پیغمبر بھیجے گئے ہوں جنات کی حیثیت میں، جنات کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے، وہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر،
کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیجتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جنات میں بھی انہی کی نسل سے، انہی کے ہیئت سے کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو یا بھیجتے رہے ہوں۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ جنات کو جو انسانوں کے پاس جو پیغمبر آئے وہ در حقیقت جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے، اور جنات کے کچھ نمائندے ہدایات لے کر پیغمبروں سے جایا کرتے تھے، تو وہ جو ہدایت لے کر جا رہے ہوتے تھے وہ پیغمبر بن جاتے تھے، پیغامبر بن جاتے تھے باقی جنات کے لیے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، یقیناً باری تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے، تقاضے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جنات کے پاس بھی پیغمبر بھیجتے تھے جس طرح انسانوں کے پاس بھیجتے تھے، چاہے وہ جنات کی میں ہی براہ راست مبعوث ہوئے ہوں یا انسانوں میں مبعوث ہوئے، اور پھر انسانوں نے پیغمبروں نے جنات میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پاس تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا۔ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے، بتاتے تھے کہ یہ دن آنے والا ہے۔ اب اس کے جواب میں ان کے پاس کچھ اور عذر ہوگا نہیں، تو کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آئے تھے ہمارے پاس پیغمبر، ہمیں بتایا بھی گیا تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، وجہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا زندگی ہے، اسی کے عیش و آرام ہے، اسی کے مزے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ پیغمبروں کی دعوت پر انہوں نے کان نہیں دھرا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دے جائیں گے کہ وہ کافر تھے۔ پیچھے ایک جگہ یہ گزرا ہے کہ وہاں پر وہ انکار کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ ہم تو قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ لیکن یہ ابتدا کی بات ہے، بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کو ان کے اپنی اعضاء و جوارح کی گواہی سے ثابت کر دیں گے تو پھر کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے وہ کہیں گے کہ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اور یہ جو ہم نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ رکھا تھا اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، وَذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر ڈالے ظلم سے جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی ان کو بتایا نہ جائے کہ بھئی تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا نصب العین کیا ہے، اور تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جب تک ان کو یہ بتایا نہ جائے اس کے بغیر اللہ تعالیٰ جا کر کسی بستی کو ہلاک کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے سب کے پاس پیغمبر بھیجے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملتے ہیں، یعنی یہ نہ اچھائی میں بالکل ایک ہی درجہ ہے، نہ برائی میں ایک ہی درجہ ہے۔ اچھائی میں بھی درجات ہیں کہ ایک ادنا درجہ ہے اچھائی کا، پھر ایک اس سے اعلیٰ ہے، پھر اس سے اعلیٰ ہے، پھر اس سے اعلیٰ ہے، درجات ہیں نیکیوں کے بھی، برائیوں کے بھی درجات ہیں، مثلا ایک مکروہ تنزیہی ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے، ایک ناجائز ہے، ایک حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک شرک ہے، کفر ہے۔
تو ہر ایک کے کچھ درجات ہیں، مما عملو، ان اعمال کی بنا پر جو انہوں نے کیے. تو یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا، بلکہ ہر انسان کے عمل کے مطابق اس کے لیے درجہ مقرر کیا جائے گا، چاہے جنت میں ہو چاہے جہنم میں ہو. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور سوال یہ پیدا ہوا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ بھائی یہ تو کہ ہر ایک کی ڈگری متعین کرنا کہ یہ کس درجے کا بدکار تھا اور کس درجے کا یہ نیک تھا، ہر ایک کی ڈگری متعین کر کے اس کے لیے الگ الگ درجات مکمل رکھنا، یہ تو مشکل معلوم ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. یہاں عجیب بات یہ فرما دی کہ یہ جو ہم مختلف لوگوں کو مختلف درجات میں رکھیں گے، چاہے وہ نیکی میں ہوں درجات یا بدی میں ہوں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ بے نیاز ہے. تمہاری نمازوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تمہاری عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تم کتنے ہی سجدے میں پڑے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت و جلال میں ایک حبہ اضافہ نہیں ہوتا. وہ جتنا علی و عظیم ہے وہ ہے. کسی بندے کی عبادت سے اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لہذا وہ بے نیاز ہے. اسی طرح جو گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اس کے کفر اور گناہ سے باری تعالیٰ کی عظمت شان میں حبہ برابر کمی نہیں ہوتی. تو وہ غنی ہے. اس غنی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چھوڑ دے انسانوں کو جیسا چل رہے ہیں کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں برے کرتے رہیں، اچھا کر رہے ہیں اچھا کرتے رہیں، نہ ان کو ثواب دے نہ ان کو عذاب دے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں غنی ہونے کا تقاضا تو بے شک یہ تھا کہ ہمیں دھیان ہی نہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن وہ ذو الرحمہ بھی ہے، وہ رحمت والا ہے. لہذا اپنے رحمت کی بنیاد پر وہ انسان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے لیے درجات مقرر کرتا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے. تو اسی رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے درجات مقرر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے بدی کرنے والوں کے لیے بھی. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے. لفظی معنی یہ ہے، یعنی اٹھا لے دنیا سے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد ایسے لوگوں کو تمہارا نائب بنا دے جس کو چاہے. بظاہر ہونا چاہیے تھا وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّن يَشَاءُ، کہ کسی اور انسان کو تمہاری جگہ لے آئے انسانوں کو. لیکن فرما یشاء، اس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ غیر ذوی العقول کو تمہارا نائب بنا دے، بے جان چیزوں کو نائب بنا دے تمہاری جگہ تمہیں ہٹا کے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تم کو اس نے پیدا کیا دوسرے قوم کی نسل سے. یعنی اگر غور کرو تو 100 سال پہلے جو لوگ تھے، 100-150 سال پہلے، وہ سب چلے گئے، دوسری نسل آ گئی. اسی طریقے سے تمہیں اگر ختم کر دے اور کوئی دوسری نسل لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں یہ بھی ہے. لیکن چونکہ وہ رحمت والا ہے اس لیے اس طرح تمہیں ختم نہیں کر رہا، بلکہ پہلے انبیاء بھیج کر، آسمانی کتابیں بھیج کر تمہیں آگاہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جزا و سزا کا ترتب ہوتا ہے. انما توعدون لآت، یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے.
لہذا اب یہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے کہ اب ان کافروں سے کہو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، یعنی اپنے طریقے کے مطابق جیسے کر رہے ہو، انی عامل، میں بھی کار بند ہوں اپنے طریقے پر۔ اب یہاں پر بھی ایک بلاغت ہے کہ قوم سے کہا گیا کہ تم جس طرح چاہو عمل کرتے رہو، اس میں حدوث ہے، اور آگے پیغمبر کے لیے فرمایا انی عامل، میں استمرار کے ساتھ عمل کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے اعمال میں تبدیلی آ سکتی ہے، کبھی کچھ کرو گے کبھی کچھ کرو گے اپنے طریقے کے مطابق، میرے عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی، میں تو جو اللہ کا بیان کیا وہ عمل ہے وہی کروں گا۔ انی عامل، یہ عامل کا جو صیغہ ہے اس میں فاعل کا، یہ استقرار پر، دوام پر دلالت کر رہا ہے کہ میرے عمل میں استقرار ہوگا، دوام ہوگا، وہ عارضی قسم کا عمل نہیں ہوگا۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، اب تمہیں جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہاں دار سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے، جس کے مطابق کبھی میں نے ترجمہ کیا کہ عاقبۃ الدار کے معنی ہے دنیا کا انجام، دنیا میں رہتے رہتے اس کا انجام کیا ہوگا اور کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اور اگر دار سے مراد آخرت لی جائے تو آخرت کا انجام، یعنی انسان جو یہاں دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو اس کی دوڑ دھوپ کا منشا یہ ہے کہ اس کو کوئی اچھا مستقر حاصل ہو جائے۔ اب وہ اچھا مستقر کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، مقابلے ہو رہے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، اس اچھے گھر کا جو صحیح انجام ہے وہ جا کر آخرت میں ملے گا۔ یعنی جس دار کے لیے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ملے، تو اس کا انجام کس کے لیے ہوگا؟ من تکون له عاقبۃ، جس کے لیے وہ انجام ہوگا دار آخرت کا انجام۔ اس صورت میں عاقبۃ الدار جو ہے یہ در حقیقت صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوگی کہ یعنی وہ دار جو انجامن کار ملے گا وہ کس کو ملے گا، تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دار سے مراد آخرت دنیا کا دار ہے کہ دنیا کا انجام وہ کس کے حق میں ہوگا، لیکن یہ پہلے ہی سے اعلان کر دیا کہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ بات طے ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حشر و نشر کے کچھ مناظر بیان کر کے ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہمارے سامنے یہ مناظر آئیں گے، لہذا اس کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، شرک سے بچائے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔